بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک تلاوت کی آیت مبارکہ اور ایک احادیث قدسی پڑھی۔ ان دونوں کا جو مقصد ہے وہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یاد رکھو آپ کے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جو مہینہ آپ کو تلقین کرتا ہے تقوی پر آنے کی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اس مہینے کے آنے کے بعد اور جو مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے، جس مہینے کی طرف تم بڑھ رہے ہو، جس مہینے کی طرف تم جا رہے ہو، یہ مہینہ تمہیں جو ہے صبر کرنا، تمہیں تقوی اختیار کرنا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا، تمہیں اپنی منشا کو ترک کر کے حضرت اللہ جل شانہ کی ذات کے منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی جو تم روٹین کی زندگی گزارتے ہو، جو ہر روز کی زندگی گزرتی ہے، جو زندگی آپ عام مہینوں میں گزارتے ہیں، آپ کے ایام جو عام مہینوں میں گزرتے ہیں، اور سب مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، جمادی الاخر وغیرہ وغیرہ جتنے نام تھے، ان مہینوں کا نام تقرر کرنے والے عرب ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا نام بھی خود رکھا، اس مہینے کا تقرر بھی خود کیا، اور اس کو کئی سارے مہینوں کے ساتھ تعبیر کیا، کئی سارے ناموں کے ساتھ تعبیر کیا، اور کہیں کہا یہ شہر الحرم ہے، کہیں کہا شہر مبارک ہے، کہیں کہا گناہوں سے نجات دینے کا مہینہ ہے، کہیں کہا یہ جو ہے تقوی والا مہینہ ہے، کہیں کہا یہاں اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، وغیرہ ذالک بہت سارے ناموں سے اللہ نے تعبیر کر کے کہا، اے دنیا میں بسنے والے ہر شخص یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی تیاری کرو جس طرح تیاری کرنے کا حق بنتا ہے۔ اور تیاری سے کیا مراد ہے؟ تیاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دکانوں پر، بازاروں میں سامان خریدنا، افطاری کے معاملات، جو ہے سحری کے انتظامات، اور جو ہے اشیاء خرد و نوش کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ ڈالیں، یہ تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے آخری جملے میں کہا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تقوی کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ دنیا میں، اگر آپ غیر رمضان میں جن اعمال کے اوپر تھے، جن افعال کے اوپر تھے، جو کام کرتے تھے، آپ کے وہی اعمال و افعال اور وہی کردار اور وہی معاملات اور وہی ساری چیزیں جو ہے رمضان کے اندر بھی رہیں، تو پھر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تیرا عام حالات میں رہنا اور رمضان میں رہنا ایک جیسا ہے، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خصوصاً ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ امت کی ماں، کائنات میں سب سے پاکیزہ، جس کے جو ہے بستر پر قرآن اترے، جس کے لیے تیمم کے حکم اتر جائیں، جس کے لیے ہار کی تلاش کرنے کے لیے نبی کے کاروان کو کہا جائے کہ جب تک اماں کا یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہار نہ مل جائے تب تک یہاں سے قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ماں یہ کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک آنے کے قریب ہوتا تو اپنے تہمت کو مضبوطی سے باندھ کے رکھتے تھے اور بستر کو چھوڑ دیتے تھے حتیٰ کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا تھا۔ یہاں انسان اندازہ لگائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بلغنا شعبان و بارکنا رمضان، اے اللہ شعبان آ گیا ہے اور رجب میں دعائیں ہو رہی ہیں، رجب آ گیا شعبان ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا اور عافیت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری تھی، تو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ، اپنے معاملات درست کر لو، حق نہ مارو، حق مر رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو بے انصافی کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھو پکڑ کے واپس لاؤ، نہیں لا سکتے ہاتھ سے روکو، نہیں لا سکتے کم سے کم دل میں برا جانو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا محاسبہ کرو، تم ایمان والے ہو بھی یا نہیں ہو۔ ایمان کی 3 درجے ہیں، برائی کو دیکھ رہے ہو تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، اگر اتنا بھی نہیں کرتے تو کم سے کم یہ تو کر جاؤ، کم سے کم یہ تو کر جاؤ کہ دل کے اندر برا جانو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے لعلکم تتقون۔ اور دوسری جگہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ قولہ تعالی، اور حدیث بیان حضرت اللہ جل شانہ کر رہے ہیں، لانے والے جبرائیل ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ دنیا میں بسنے والے ہر دیہاتی کو، ہر شہری کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر متوسط کو، ہر اعلیٰ کو، ہر مالدار کو، ہر چھوٹے بڑے کو، سب کو یہ پیغام دے دو کہ حضرت اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اور ایمان والوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تراویح نہیں رکھی تھی، قیام اللیل جس کو کہا جاتا تھا، لیکن اللہ نے انعام اس امت کو دیا کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے آؤ گزاری کرے، کھڑا ہو جائے اور حکم بجا لائے حضرت اللہ جل شانہ کا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسان کو تم نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری یہ بات فرمایا پہلی امتوں کو جب رمضان ملا تو رمضان یہ تھا کہ اگر افطاری کی اور افطاری کے وقت کچھ کھا لیا تو کھا لیا، اگر اس وقت کچھ کھانے کو نہ ملا تو دوسرے دن کا روزہ وہاں سے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ تھا، سورج غروب ہونے لگا اور سورج غروب ہوتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چلو میں کم سے کم کچھ انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، اور جب واپس آئیں تو آ کر کہنے لگی او بھلے انسان، تو سو گیا تھا، تیرے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اب نہ تو کچھ کھا سکتا ہے نہ تو کچھ پی سکتا ہے۔
چنانچہ صحابی رسول اپنی اس بات پر خاموش رہے، اور ظہر کا وقت ہوا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نڈھال کیا کہ بے ہوش ہو کر گرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے انہوں نے روزہ رکھا تھا، رات کو آنکھ لگ گئی، انہوں نے روزہ رکھا تھا اور رات کو آنکھ لگ گئی، دوسرے دن کا روزے کے لیے کچھ کھا نہیں سکے، چنانچہ اس بھوک کی وجہ سے یہ گر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نے تکلیف پہنچائی، اور تکلیف پہنچانے کے بعد جب حضور نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو اللہ نے حکم تبدیل کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو کہو، یہ امت جو روزہ رکھ کے گالیاں دے، یہ امت جو روزہ رکھ کے دھوکہ دے، یہ امت جو روزہ رکھ کے بہتان لگائے، یہ امت جو روزہ رکھ کے حق مارے، یہ امت جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، یہ امت جو روزہ رکھ کے سود پر کاروبار کرے، یہ امت جو روزہ رکھ کے سودی مال سے کھانا کھائے، یہ امت جو ہے تمام تر گناہ کرے، بد نظری کرے، فحاشی کرے، برے کام کرے، برے القاب سے پکارے، یہ امت، اس کو کہو کہ تم رات پوری کھاؤ حتیٰ کہ طلوع فجر تک کھاتے رہو، جب رات کا انتہائی حصہ ختم ہو جائے اور صبح صادق ہونے والی ہے تب تک کھا کر اس کے بعد روزہ رکھے، اور ان کو کہو تمہارے لیے اللہ حکم کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہوا؟ یہ تو اس امت کے لیے ہوا۔ ایک صحابی آئے، اور عام بات نہیں ہے، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے اس امت میں وہ ہر حکم ہٹایا جو تمام امتوں پر پہلے سے نافذ تھا۔ اگر مغرب کے بعد آنکھ لگے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، رات کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، تقاضا شرعی پورا نہیں کر سکتے تھے، کوئی چیز نہیں، اگر ایسا ہو جاتا تھا دم نافذ ہوتا تھا، قضا واجب ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی بات کی کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے، کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ کہا 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں یہ مسئلہ ہو گیا، 60 کہاں سے رکھوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کھجور کا ٹوکرا بھرا ہوا، اور حضور نے اس کو کہا یہ جاؤ اور مدینے کے اندر سب کو یہ تقسیم کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ اور کوئی غریب نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا مال صدقے کی نیت سے آپ مجھے دے دیں اور میں اس کو استعمال کروں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیچھے والے دانت نظر آئے، یہ والے، اور عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اس طرح ہنسا کرتے تھے کہ حضور کے پیچھے والے دانت نظر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا چل لے جا اور سارے کا سارا تو بذات خود استعمال کر۔ اور یہاں انسان اندازہ لگائے کتنی سخت تھی شریعت، کتنے مشکل تھے احکامات، لیکن اللہ نے کہا تم آزاد ہو ہر وہ کام کرنے کے لیے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو، تم اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، حتیٰ کہ پوری رات فجر کے وقت تک، اور اس کے بعد افطاری، اس کے بعد سحری کھاؤ اور روزے کی نیت کرو۔ کتنی آسانی کے ساتھ اللہ نے اس مہینے کو لایا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً سلیمان فارسی ہوں گے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے جو گناہوں سے نجات دلاتا ہے، تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے جو صبر کا مہینہ ہے، تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ایک رات پہلے، یعنی آج شام کو اور چاند نظر آنے والا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جنت کو خوشبو کے ساتھ دھنی دو۔ آپ جوازات نے دیکھا ہوگا مشک عنبر زعفران کو جو ہے پیالے میں لے کر بعض لوگ گھروں میں عود جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، مسجدوں میں جلاتے ہیں، خصوصاً حرمین شریفین میں جلتی ہیں۔ تو فرمایا جنت کو بھی اسی طرح دھنی دے دو خوشبو کے ساتھ، اس لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ان کے لیے آنے والا ہے۔ اور دروغہ جہنم مالک سے کہو کہ اس دروازے کو بند کرے، اور جبرائیل سے کہو زمین پر اترے اور جا کر شیاطین کو اور جنات جو ہے شیطان جنات ہیں ان کو جو ہے قید کرے، اور قید کرنے کے بعد ان کے گلے میں توک ڈالے اور سمندروں میں جا کر ڈالائے، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور روزے کو خراب نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آنے والی رات جو پہلی رات ہے اس میں سب سے پہلے جو انعام اس امت پر اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر اعلان فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو، اور ہر روز اسی طرح نکالو، حتیٰ کہ لیلۃ القدر اور حتیٰ کہ عید کی رات تک اسی طرح جہنم سے لوگوں کو نکالتے رہو۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو یہ انعام دیا کہ باقی امتیں ساری زندگی عبادت کرتی رہیں اور ان کو اتنا جو ہے انعام ملا، ہم نے ان کو رمضان میں ایک رات ایسی دی کہ جو رات اگر جو ہے عشاء سے لے کر فجر تک جاگتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبے کے دوران یہ بات کہی، لوگوں صبر کا مہینہ، شکر کا مہینہ، گناہوں سے بچنے کا مہینہ، پاکی کا مہینہ، ہر اس چیز کے چھوڑنے کا مہینہ ہے کہ جس کو تم عام دنوں میں کیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان جس انداز کے ساتھ بندہ گزارتا ہے اللہ پورے مہینے کو، پورے سال کو اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ اگر انسان رمضان المبارک کے اندر تہجد پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، کلمات پڑھتا ہے، جو ہے عبادت کرتا ہے، اور سارا مہینہ طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، گناہ سے بچتے ہوئے گزارا، تو اللہ تبارک و تعالی اگلے سال رمضان تک اس کو ان تمام عبادتوں کے اوپر کھڑا رکھتے ہیں۔ اور اگر اس مہینے میں اسی طرح یہ گزارتا رہا کہ جس طرح عام حالات میں اس نے جو ہے دن گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی باقی پورے سال کے بیچ اس سے عبادت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں اندازہ لگائے انسان کہ جو ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھ سے تم اپنا قرب حاصل کرو رمضان کے اندر 2 چیزوں پر، ایک تو یہ کہ رمضان کی روزے کی حالت کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، اور دوسرے استغفار کی کثرت کرو، اس سے میرا قرب حاصل کرو۔ اور رمضان رمضہ سے نکلا ہے، رمضہ مصدر ہے، اور رمض کہتے ہیں جلانے کو، اور رمضہ سے رمضان نکلا، گویا تمام تر چیزوں کو جلا دینا۔ جلانے سے مراد کیا تھی؟ جلانے سے مراد انسان کا جسم نہیں، آگ میں نہیں، بٹھی میں نہیں، تیل میں کود جانے کا نہیں، فرمایا رمضان میں اپنے باطن کو جلاؤ، اپنی نفس کو جلاؤ، اپنی خواہشات کو جلاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر اس شخص کو یہ پیغام دو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک دیا۔ تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، اچھے مشروبات پڑے ہیں، پینے کی چیزیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان کے سامنے روزے کی حالت میں
الا ماشاء اللہ، جو سب سے ڈیٹھ قسم کا ہو، جس کو نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی کوئی اہمیت ہو، جس کو نہ روزے کی نہ دین کی کوئی اہمیت ہو. یہ چند ناسور دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، جو کائنات میں سب سے زیادہ ڈیٹھ ہوتے ہیں، جنہیں انسان سے تو فرق پڑتا بھی نہیں، اللہ سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور ان کو ایسے اللہ کے ہاں جوتے پڑتے ہیں کہ دنیا کے اندر پھر انسان اس کا گمان کر نہیں سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اگر ایک ایمان والے کے سامنے آپ دنیا کی ہر شے رکھی جائے اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ آج میرا روزہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے روزے سے ہوں، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے بعد بھی اگر اس کے سامنے لاکھ روپیہ بھی رکھ دیا جائے، کوئی ادنا سے ادنا ایمان والا اس بات کے لیے قائم نہیں ہوگا کہ وہ روزہ توڑ کر اس کو اٹھا لے. اس کا نام ہے رمضان. اور جلا دینا، جلانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شریعت کے دو حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر نجاست لگ جائے اور ہو نجاست غلیظہ، جس کو ہم پیشاب پخانہ اور جو ہے غلیظ چیزوں سے جو ہے تعبیر کریں. ایک تو حکم یہ ہے کہ بارش اتنی برسے کہ اس زمین کی تہ تک سے پانی گزر جائے اور اس نجاست کو زائل کر دے اور زمین پاک ہو جائے. ایک تو حکم یہ ہے. دوسرا حکم شریعت کا یہ ہے کہ اتنی سخت دھوپ لگے کہ وہ نجاست اپنا رنگ بدل دے اور سوکھ کر وہ جگہ بالکل خشک ہو جائے، اور اس طرح بھی یہ زمین پاک ہو گئی. دو شریعت کے حکم ہیں. اب اگر وہاں ذاتی طور پر نجاست پڑی تھی اور وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ زمین پر اس کے اثرات بالکل نمایاں نہیں ہیں، اب وہاں آپ بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں. یہ ہے رمضان کہ اللہ نے جلانے سے کیا مراد رکھا کہ پہلے تو اپنی نفس کو جو ہے ان زرخیز چیزوں کے ساتھ جلاؤ جس کو ہم کہتے ہیں ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو آراستہ کرو، اپنے دل کو زندہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مثال ہے، اور جو ذکر والا دل نہیں ہے وہ مردہ کی مثال ہے. چنانچہ اب پہلے تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بات کرتے کام کرتے اللہ کے ذکر کو کرو، اور دوسرا استغفار کرو. اور جس عمل کے اوپر استغفار کثرت سے کیا جاتا ہے وہ عمل قبولیت کی بھی شرط رکھتا ہے، اور اس عمل کے اوپر اللہ استقامت بھی دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بے شمار انعامات عطا کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا بارش کی ذریعے زمین کو پاک کرنا، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو پاک کرو اور اس کو زندہ رکھو. اور دوسرا ہے دھوپ کے ذریعے زمین کو اللہ نے پاک کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو. اب جبرائیل علیہ السلام کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں، پھر ہم بہتان کیوں لگاتے ہیں، پھر حرام کیوں کماتے ہیں. اور تاجر رمضان کو ایسا آفر سمجھتا ہے، دکاندار ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، ہر شعبے کا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، تجارت کریں گے، دگنے پیسے لیں گے، منافع کمائیں گے. تو فرمایا یہ سب چیزیں جب سامنے آ گئیں، شیطان تو قید ہے. تم کس وجہ سے روزہ توڑ رہے ہو، تم کس وجہ سے حق مار رہے ہو، تم کس وجہ سے بہتان لگا رہے ہو، تم کس وجہ سے غیبت کر رہے ہو، تم کس وجہ سے کان سے غیبت سن رہے ہو. یہ ہے اپنے آپ کو اس دھوپ کی طرح جلا دینا، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تو گویا تم نے اپنے شریعت کے دوسرے حکم کو بھی اپنا دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کو تقوی پر کھڑا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر صرف انسان اپنے منہ کے اوپر قابو کر لے اس کا نام روزہ نہیں ہے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں
کہ صبح ہم نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد ہم نے منہ بند کر دیا، نہ اب کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، تو پوچھنے والے کو کہا روزہ ہے۔ جناب من روزہ نہیں بھوکا ہے، اس کو روزہ نہیں، اس کو بھوکا کہتے ہیں۔ اور جانور کو صبح سحری سے پہلے گھاس پھوس جو ہے دل بنڈا دے کے منہ پر مراخہ چڑھا دیا اور شام کو اس کو بھی کھول دیا، تو شام کو وہ بھی پانی پیے گا، گھاس کھائے گا، تو کہنے والے کہے گا ہمارے داند کو، ہماری منج کو، ہماری بکری کو بھی روزہ تھا کیونکہ بھوکی رہی۔ تو اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے انسان کی زبان کا، اس کے ہاتھ کا، اس کے کان کا، اس کی آنکھوں کا، اس کی سوچ کا، اس کے قدم کا، اس کی گفتار کا، اس کے انداز کا، اس کے بیٹھنے اور اٹھنے کا، ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والا روزہ رکھتا ہے اور وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو روزے کا ایک جز ختم کر دیا۔ وہ کسی پر بہتان لگاتا ہے تو روزے کا دوسرا جز توڑ دیا۔ وہ کان سے غیبت سنتا ہے تو روزے کا تیسرا جز توڑ دیا۔ اور بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے، آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ غلط سوچتا ہے، سوچ کا، دماغ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ غلط قدم اٹھاتا ہے، پاؤں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ سے غلط اٹھاتا ہے، ہاتھ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض لوگ میدان محشر میں ایسے آئیں گے کہ جو فالج زدہ روزہ لے کر پہنچیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالج زدہ روزے سے مراد کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ روزہ تو رکھتے تھے لیکن تمام تر احکامات کو ترک کرتے تھے۔ ایسے روزے کا اللہ کے ہاں نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی مرتبہ ہے۔ تو رمضان کی تیاری میں کیا چیز ہے؟ اور دوسری بات یہ کہوں کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ہمارا اکثر طبقہ نوجوان فون کے اوپر گزارتا ہے، ڈرامے کے اوپر گزارتا ہے، سوشل میڈیا پر گزارتا ہے، بوڑھا گپوں میں گزارتا ہے، غیبت ہوتی ہے، دوسرے پر تنقید ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے صلحاء نے، علماء نے، نیک لوگوں نے لکھا ہے کہ دوستیوں کو محدود کرو، تعلقات کو رمضان میں محدود کرو، محفلوں کو ختم کرو، اکیلے بیٹھو، عبادت کے لیے بیٹھو، مسجدوں میں بیٹھو، قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ اور قرآن کو سیکھنے کے لیے جو یہ قرآن کریم میں جو ہم کہتے ہیں نا الف با تا سا والی پٹی ہے، اس کے 29 الفاظ ہیں، یہ ہر ایمان والے کے اوپر سیکھنا واجب ہیں۔ ہر ایمان والے کے اوپر سیکھنا واجب ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کو اردو کے انداز سے پڑھتا ہے، سین صاد عین غین فا کاف وغیرہ، تو اس انداز سے جب یہ قرآن پڑھے گا تو قرآن بھی غلط پڑھے گا، اللہ کے حکم کو بھی توڑے گا، قرآن کا مفہوم بھی غلط نکلے گا، مطلب بھی غلط نکلے گا، اور دو گناہ لے کر گلے میں ڈالے گا۔ اور ایک نیکی پر اگر 70 نیکیاں رمضان میں ملتی ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر نیکی 70 ملتی ہے تو گناہ بھی 70 ملتے ہیں۔ گناہ کی تخفیف نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے گناہ کیا تو گناہ ایک ہی ملا، نہیں، جتنی نیکی کی مقدار ہے گناہ کی بھی اتنی مقدار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، فرمایا ایمان والو آپ کو چاہیے کہ آپ تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی والے بن جاؤ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنی سوچ، اپنی حرکات، اپنی سکنات کے اوپر اپنا جو ہے کنٹرول کر لو اور اس کو محفوظ کر لو، محدود کر لو۔ اس کے اوپر انعام یہ دوں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہوں نے اللہ کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا، روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان
اعلان فرماتے ہیں سارے کے سارے آ جائیں اور ہم سے مزدوری لے لیں اور سب کا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے اعمال آپ میں سے سب نے کیے میری رضا کے لیے کیے، میری جو ہے خوف سے ڈر کر گناہ نہیں کیا، روزہ نہیں چھوڑا، بھوک پیاس شدت تکلیف برداشت کی، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت میں چلے جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چوکیدار محلے والے